بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سنا ہے کہ شیطان بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور بے غیرتی کو لوگوں کے سامنے بڑا بنا سنوار کر پیش کرتا ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ شیطان کی درسگاہ معلوم ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آج کا انسان شیطان کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، اور شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ آخر اسے ہی کیوں شیطان کہا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں اس کے بہت سے سینئر بھی موجود ہیں جن کے بارے سوچ کر شیطان بھی شرما جائے گا۔ عورتوں کے جسم بازار میں بآسانی سستے اور مہنگے داموں سرعام فروخت ہوتے ہیں۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں فحاشی اور جسم فروشی کا دھندا کرنے والے بڑے بڑے اڈے گلی محلے کی سطح پر کام کر رہے ہیں۔ جسم فروشی عورتیں بازاروں میں مردوں کو سستے داموں بدکاری کی دعوت دیتی ہیں، اور خاص کر آج کے دور میں ایک معصوم بچی، ایک معصوم جس کو ابھی اپنی جنس کا بھی علم نہیں، اسے زیادتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ کیا یہی ہے وہ مسلم معاشرہ جسے قائم کرنے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے ہندوؤں اور انگریزوں سے آزادی مانگی تھی؟ کیا یہی ہے وہ پاکستان جس کا خواب مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہی ہے وہ پاکستان جس کے حصول کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی تھی؟ کیا یہی ہے وہ پاکستان جس کی ہزاروں بیٹیوں نے دشمنوں کے ہاتھوں بے آبرو ہونے سے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا تھا؟ ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی کے باوجود جن مسلمانوں میں غیرت و حیا زندہ تھی، کہاں ہیں آج وہ مسلمان؟ پاکستانی قوم سے معذرت کے ساتھ کہ اگر میری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا تھا تو پھر ہندوؤں یا انگریزوں کی غلامی میں ہوتا تو آج اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا آزاد دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ لعنت ہے ایسی تہذیب پر جو انسان کو حیوان بناتی ہے، اور ایسی تعلیم و تربیت پر جسے حاصل کرنے والے جاہل ہی رہ جاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے انسان نما حیوان پر جس کی حرکات دیکھ کر شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء دین اٹھا لیے جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، لوگ دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کریں گے، دین کی خدمت کے لیے نہیں۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے اپنی مٹھی میں انگار رکھنا، یعنی آگ کی چنگاری رکھنا، جو کہ انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی مٹھی میں نہیں رکھ پاتا۔ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے ایک انسان اپنی مٹھی میں آگ کی چنگاری نہیں رکھ سکتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کو لوگ بوجھ سمجھیں گے، گانے اور بے حیائی کی کثرت ہوگی، کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرے گا۔ آج جو ٹک ٹاک پر، دوسرے سوشل میڈیا پر عورتیں ناچتی ہیں، لباس پہننے کے باوجود جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ میرے نبی کا 1400 سال قبل بتائی ہوئی قیامت کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ ذلیل لوگ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے، مال کی زیادتی ہوگی، نکمے اور ناکارے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، وقت میں برکت نہ ہوگی، یعنی بہت جلد وقت گزرنے لگے گا، لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، اگلوں کو برا کہیں گے، ان پر لعنت کریں گے، مسجدوں میں شور کریں گے اور بیٹھ کر دنیا کی باتیں بتائیں گے۔ میرے محترم ناظرین، ہم سوچتے ہیں کہ کعبہ کا طواف بند ہو گیا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ جو کچھ نشانیاں آپ کو ابھی بتائی ہیں، کیا یہ سب اس دنیا میں نہیں ہو رہا؟ کیا یہ سب قیامت کی نشانیاں نہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، ضرور سوچئے گا۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں اس حدیث پاک کی طرف جس میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج متروک ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو حدیث پاک کا پورا حوالہ سکرین پر دیا گیا ہے، وہ آپ لوگ نوٹ فرما لیجئے گا۔ آخری زمانے میں جہاں بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور دین کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی، وہاں کعبہ پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ حج اور عمرہ معطل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ ناظرین، صحیح بخاری کتاب کا نام ہے کتاب الحج، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 1593 نمبر حدیث ہے۔ آپ لوگ اپنی ریسرچ کے مطابق اس حدیث پاک کو تلاش کر سکتے ہیں
انشاءاللہ پھر آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیں گے۔ کچھ قومیں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے زبردستی روک دیں گی۔ اب وہ کون سی قومیں ہیں اور کیوں روک رہی ہیں، آپ کو آنے والے وقت میں بہت جلد پتہ چل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں کچھ پڑھے لکھے حضرات ایسے بھی ہوں جن کے علم میں ہو کہ وہ کون سی ایسی قومیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سعودی عرب کا ایک مؤذن اذان دیتے وقت زاروں کی طرح رونے لگتا ہے، شاید اس لیے کہ مسجد کی ویرانی نے ہر مسلمان کو سوگوار کر دیا ہے۔ شاید اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، اسی لیے اس نے ہم پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے جس طرح کی بھی بھول چوک ہوئی، ہم سے جیسے بھی گناہ ہوئے، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ ناظرین، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے وائرس کے حوالے سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہے تو ہمیں اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار تسبیح کرنی چاہیے، اور اللہ پاک کے آگے گر گرا کر رو رو کر یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہم پہ اپنا فضل فرما، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے خانہ کعبہ کی جو رونقیں ہیں ان کو واپس لے آ، اور ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو تھی جو کہ قیامت کی کچھ نشانیوں کے حوالے سے تھی۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لائک لازمی کر دیں اور شیئر لازمی کر دیں تاکہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے جو اس حدیث پاک سے ابھی تک واقف نہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔